بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، وہ جتنے بھی ہیلے بہانے کر لے اسے معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے وجود میں خیر اور شر دونوں کی تمیز کو رکھ دیا۔ بچہ جس ماں کا دودھ پیتا ہے اسے اگر کسی اور عورت کے سپرد کر دیا جائے تو وہ روتا اور بلکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میری ماں کون ہے اور میرا حق کہاں پر ہے، حالانکہ اتنے چھوٹے بچے کو تمیز نہیں ہوتی۔ پھر انسان جب جوان ہوتا ہے وہ اسی خیر اور شر کی تمیز کو جان بوجھ کے بھلانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کا ضمیر اسے کچھ کہتا ہے، وہ ضمیر کو سلانے کی ہم وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ ضمیر کہتا ہے یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن باوجود غلط کام کے وہ ضمیر کو دباتا ہے، نہیں جی یہ ٹھیک ہے۔ نتیجتاً پھر وہ ساری عمر ضمیر کا قیدی بن کے گزارتا ہے۔ اسے رات کو پھر نیند نہیں آتی، اسے پھر پریشانیاں لاحق رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا جسم کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں مفتی سے بھی پوچھا، فلاں عالم دین سے بھی پوچھا، فلاں سے بھی پوچھا، 5 نے یہ کہا ہے، 4 نے یہ کہا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ علماء آپس میں جھگڑتے کیوں؟ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں علماء جھگڑتے نہیں ہیں، تمہارا ضمیر جھگڑا کرتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ سوال پوچھتا ہے تو وہ گنجائش کی تلاش میں ہوتا ہے، شاید کوئی جائز کہہ دے، طلاق دے کے آ جاتے ہیں، اس سے بھی پوچھ، اس سے بھی پوچھ، اس سے بھی پوچھ، پھر وہابیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو ایک مجلس میں دی تھی اور غصے میں دی تھی، وہ کہتے کوئی نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 20 مفتیوں نے کہا بھی ہو گئی ہے، ایک کے پاس گیا نہیں ہوئی، اس کی بات کو مان لیا، یعنی ضمیر کی بات کو نہیں مانا۔ ضمیر ابھی بھی کچوکے لگا رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، یہ تیرے لیے اب جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم نے انسان کے اندر خیر اور شر کو رکھ دیا۔ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اسے معلوم ہے۔ کوئی انسان پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ زنا کرنا ہے تو چھپ کے کرنا ہے، اسے معلوم ہے تاش کھیلنا ہے تو شریفوں کی مجلس میں نہیں کھیل، اسے معلوم ہے میں شراب لے کے جاؤں گا تو کسی بند کمرے میں پینی پڑے گی۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اور جو بندہ ضمیر کا قیدی ہوتا ہے وہ پھر ساری زندگی اپنا وجود گھسیٹتا رہتا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھی ہمیں گھر میں سکون نہیں ملتا، کبھی کمرے میں جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، گھر میں ہی چین نہیں ہے، گھر میں ہی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا وجود کچھ کہتا ہے، تمہارا دل کچھ کہتا ہے، جو تمہارا دل کہتا ہے تم اپنے جسم کو اس کے خلاف لے کے چلتے ہو۔ ضمیر کیا کہتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، اور زبان جھوٹ بولتی۔ ضمیر کیا کہتا ہے؟ زنا کاری نہیں کرنی، جسم کو تم لے کے جاتے ہو۔ تو جب یہ کام ہوتا ہے بندہ پھر ضمیر کا قیدی بن جاتا ہے۔ وہ پھر جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے نا، جب خوف خدا غالب آتا ہے کبھی، تو پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ روتا ہے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اشرف المخلوقات، میں انسان، میں حافظ، میں عالم، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے زمین جائیداد دی ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، میں یہ کس طرف چل پڑا ہوں؟
میں کس غلط کاری کی طرف جا رہا ہوں؟ کیا یہ میرا منصب ہے کہ میں اس طرف جاؤں؟ یہ ضمیر کی آواز ہے جس کو انسان دباتا ہے۔ پورے قرآن شریف میں صرف 14 سوال ہیں جو صحابہ نے حضور سے پوچھے، صرف 14، 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں، اور سوال کتنے پوچھے؟ صرف 14۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، کتنی دفعہ؟ صرف 14 دفعہ۔ سوالات کی کثرت کرنا یہ واضح کرتا ہے یہ بندہ کام نہیں کرنا چاہتا، یہ آدمی ضمیر کا قیدی ہے، یہ چاہتا ہے کوئی گنجائش نکلے نمازیں نہ پڑھوں۔ یہ پھر حضرت سلطان بہو کے شعر لے آتا ہے کہ نمازاں پڑھنا یہ مولویوں کا کام ہے، روزے رکھنا یہ صرفے کا کام ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہی نہیں ہیں، یہ کام چور لوگوں نے، ڈنڈی مارنے والوں نے، ڈاکوؤں نے حضرت سلطان باہو کے نام سے جوڑ دی۔ جس کے آگے ہو لگا سمجھے حضرت سلطان باہو کا ہے، ہو تو تم جتنے مرضی لگا لو، حضرت سلطان باہو کی تعلیمات تو ایسی نہیں ہے۔ حضرت وابسہ حضور کے ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت وابسہ۔ لوگ پوچھتے ہیں جی بچے کا نام رکھنا ہے تو نام ہی پتہ نہیں چلتا، اتنا پیارا نام ہے صحابی کا، اور پھر عجیب سا ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، شانزے، علیزے، افغن، اور ان سے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جنت کی پھل جڑی، جنت کی پری، جنت کی ٹہنی، جنت کا، اب پتہ نہیں کہاں سے ہی تم نے نام ڈھونڈ نکالے؟ جی ہم نے گوگل سے نکالے، حضرت گوگل سے نکالے، بھی جہاں بھی کوئی پٹھا سیدھا نام ہو جس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ فرمایا گیا بچوں کے نام رکھنے ہیں تو بامانہ نام رکھا کرو، نام کا اثر شخصیت پہ پڑا۔ حضرت وابسہ بن معبد، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں گھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ جب سوچتے سوچتے ذہن جواب دے گیا، میں نے کہا وابسہ سوچنا چھوڑ، گنبد خضرا کے والی کے پاس چلتے ہیں۔ اب دیکھو کیسا عجیب وقت تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور پیچھے بیٹھ گیا، مجلس بھری تھی، اور حکم بھی یہ ہے جو بعد میں ہے وہ پیچھے بیٹھے، جو پہلے ہیں وہ پہلے اگلی صف مکمل کرے۔ حضور نے مجھے دیکھا تو کہا ادنو منی، وابسہ میرے پاس نہیں آ جاتے؟ حضرت وابسہ کہتے میں اٹھ کے آگے آ گیا، حضور نے کہا ادنو منی، وابسہ تھوڑا سا اور قریب آ جا، کہا میں تھوڑا سا اور قریب آ گیا، حضور نے پھر فرمایا ادنو منی یا وابسہ، او یار تھوڑا اور قریب آ جا، کہا میں حضور کے اتنا قریب آ گیا کہ حضور کے گھٹنے مبارک میرے گھٹنوں کو چھونے لگے، اتنا قریب آ گیا۔ قربان جائیں حضور علیہ السلام کی شان کریمی کے کہ غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں۔ کہا جب قریب گیا نا، حضور فرمانے لگے وابسہ تو کچھ پوچھنے آیا تھا، تو کچھ پوچھنے آیا تھا؟ عرض کرتا ہوں جی یا رسول اللہ میں پوچھنے آیا تھا۔ کہا اچھا چل پوچھ۔ مسند احمد بن حنبل میں کہا میں حضور سے پوچھنے لگا، حضور نے فرمایا چل رہن دے، میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ علم خدا نے ہے نہ دیتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے ہے نہیں دیتی، علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جڑا آوے او وک جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں ایتھے کیڑا آن سناوے، نالے کیڑا ایتھے گن گن دسے جیتے گنتی بھی مک جاوے۔ حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں تو کمال ہی نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تو پوچھنے آیا تھا، تو گھر میں سوچ رہا تھا، بول نہیں رہا تھا کہ کسی کو سنا اس نے مجھے بتایا، تو گھر میں سوچ رہا تھا میں جا کے پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ نیکی کسے کہتے ہیں اور یہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ حضور نے میرے دل کی طرف توجہ کی، فرمایا وابسہ اپنے دل سے پوچھئے نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ کہ جب حضور نے فرمایا نا تو میں نے دل کی طرف توجہ کی، یہ اندر خون کا لوتھڑا ہی نہیں دھڑکتا، یہ پورا جہان دھڑکتا، تو میں کیا خبر یہ اللہ نے کیا چیز بنا رکھی۔ کہا میں نے توجہ کی، میں نے عرض کیا رسول اللہ میرا دل یہ کہتا ہے جس پہ ضمیر راضی ہو وہ نیکی ہے، جس پہ ضمیر بگڑ جائے وہ گناہ کا کام ہے۔ اندر جس سے مطمئن ہو، رب رب کر دے بڈھے ہوئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا
سجدے کر کر ہارے اور رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن منوارے حضرت وابسہ کہتے ہیں میں نے دل کی طرف توجہ کی میں نے عرض کیا رسول اللہ میرا دل کہتا میرا ضمیر کہتا ہے جس پہ دل راضی ہے وہ نیکی ہے جس پہ دل بگڑ جائے وہ گناہ ہے فرمایا اسی کو تو نیکی کہتے ہیں جو دل میں کھٹکا ما حاک فی صدرک جو تیرے دل میں کھٹکا ڈال دے وہ گناہ کا کام ہے اور نیکی تو تیرا اچھا اخلاق ہے